ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے. کیوں؟ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ باقیوں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنک ہے ہی نہیں. واعظ ہے، نصیحتیں کرتے رہو. سعودی ٹیلی ویژن پر طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل بیان کرتے رہو. لیکن اگر حکومت کے مسائل بیان کرو گے تو کل تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تم گئے کہاں. ملوکیت کی نفی کروں گا تو کیا ہوگا؟ جو ہوا ہے سینکڑوں تابعین کے ساتھ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ہوا ہے حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ، کلمہ گوئی تھے نا وہ بھی جنہوں نے انہیں شہید کیا تھے تو کلمہ گو. جو ہوا معاملہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جبکہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی حجاز میں، پھر تو وہی ہوگا. لہذا طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل خوب بیان کرو، طلاق کے مسائل خوب بیان کرو. حکومت کے نظام میں شریعت کیا چاہتی ہے، نظام کیا ہے اسلام کا، ذرا یہ بات کرو گے تو بند. اس لیے پہلے بہرحال اس میں صبر کرنا ہے، جو راستہ کھلا کریں گے. اگر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے 100 آفتاب ابھریں گے. میرے ویڈیوز ہیں، میرے آڈیوز ہیں، پھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کا دروازہ بند کر سکتے ہو، آڈیو ویڈیو کیسے بند کرو گے؟ لہذا ایک راستہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے. آج انٹرنیٹ پر میری تقریر، میرے جمعے کا خطاب انٹرنیٹ پر جا رہا ہے. پوری دنیا میں جو شخص چاہے چند گھنٹے بعد 12:30 سے 1:30 تک میری تقریر ہوتی ہے، شام کو 3-4 بجے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. امریکہ والے سن لیں، یورپ والے سن لیں، سعودی عرب والے سن لیں، کون روکے گا اس کو؟